السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج کی ایپیسوڈ پر لائک اور کامنٹ ضرور کریں، تم میری ضد ہو۔ پارٹ 2 قسط 27 تحریر گل۔ عشا نے پری کو پریشانی سے وہاں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ سب ولیمے میں جانے کے بجائے یہاں کیوں بیٹھے ہیں، لیکن وہ کسی سے نہیں پوچھ رہی تھی، خاموشی سے ارتضیٰ خان کے پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں مرر وال کے پاس کھڑا تھا، اب بھی فون میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرال خان بھی نیچے آئی تھی، اس کو بھی نہیں پتا تھا کچھ بھی، وہ بھی کچھ حیران تھی۔ آج ناشتے کی جگہ سب کو لاؤنج میں دیکھا، لاؤنج ایریا میں تھے اور سب کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ میرال خان بھی خاموشی سے عشا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ عشا نے میرال خان کو دیکھ کر کہا، آپی سب اس طرح یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ عشا نے ایک نظر پھر سب پر ڈالی اور کہا تھا۔ میرال خان نے بھی کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ سب ہی پریشان تھے۔ پری کی آنکھیں نم تھیں، ابھی وہ دونوں ہی باتوں میں مصروف تھی جب ارتضیٰ خان نے فون بند کرتے ہوئے اس نے رخ موڑا تھا۔ وہاں عشا پر پہلی نظر گئی تھی جو میرال خان سے کچھ بات کر رہی تھی۔ بابا ان کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی ہے ان کے لوگوں سے، اس لیے، اور ہوٹل کا وہ حصہ ہی سارا جل چکا ہے جہاں سے کیمروں میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا، اس لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ میں بھی شام تک نکلتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہو۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی افسا بیگم نے کہا، ارتضیٰ تم واپس کب آؤ گے؟ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں تم واپس آئے ہو اور اب تم پھر جا رہے ہو۔ اب پھر جائے اور کچھ وقت انتظار کرو۔ تیمور اور صائم ہیں نا وہاں پر، پہلے ان کی طرف سے کچھ معلوم نہ ہو جائے تب تک تم بھی مت جاؤ، افسا بیگم نے عشا کی طرف دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ وہ اگر اب جائے گا تو مطلب کچھ مہینوں تک اس کا واپس نہیں آنا تھا، اور افسا بیگم کو تو اپنے پوتے کے بچوں کی جلدی تھی، اس لیے بڑی ماما مجھے ہی جانا پڑے گا کیونکہ میں اپنے باقی کے کام تو خراب نہیں کر سکتا ہوں نا، اس لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے، ارتضیٰ خان نے پریشانی سے کہا تھا۔ افسا بیگم کچھ کہتی کہ حاکم خان نے کہا، ٹھیک ہے بچے تم تیاری کرو۔ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پری اور سکندر خان بھی چاہتے تھے کہ ارتضیٰ خان جائے۔ ارتضیٰ خان نے فون میں دیکھتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف گیا تھا، تبھی پری نے عشا کو دیکھ کر کہا، عشا بچی تم ذرا آج ارتضیٰ خان کی مدد کر دو پیکنگ میں۔ عشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا، ہر دفعہ پری ہی کرتی تھی، لیکن آج پری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پریشانی کی وجہ سے۔ ارتضیٰ خان کے جاتے ہی میرال خان نے کہا، ماما کیا ہوا، آپ پریشان ہیں؟ پری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں صاحب خان کے ہوٹل میں آگ لگی ہے اور اس وجہ سے وہاں کچھ لوگوں کی جان گئی ہے اس آگ میں۔ میرال خان اور عشا بھی اب اس بات پر پریشان ہوئی۔ پری نے میرال خان کو دیکھ کر کہا، میرے بچے جاؤ ذرا ناشتہ دیکھ لو، میرا سر درد کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ سب جانتے تھے کہ جب بھی کچھ پریشانی ہوتی تھی پری کا سر درد شروع ہو جاتا تھا، آمنہ کی طرح وہ بھی اپنی ماں کی طرح پریشان ہو جاتی تھی۔ میرال خان نے اس بات میں سر ہلایا، ماما آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، میں دیکھ لوں گی آپ کا اور بابا کا ناشتہ تو آپ کے کمرے میں ہی لے آؤں گی۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عشا اپنے کمرے کی طرف گئی تھی اور میرال خان کچن کی طرف بھی بڑھ گئی۔ عشا کمرے میں آئی، ارتضیٰ خان کمرے میں بھی فون میں مصروف تھا۔
عشاء نے پہلے کبھی پیکنگ نہیں کی تھی، اس لیے اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیسے کرتے ہیں پیکنگ، اور ارتضیٰ خان کی پیکنگ کا تو سوچ کر ہی وہ کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اب پیکنگ تو کرنی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور ارتضیٰ خان کی پشت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ خان بات کرتے ہوئے پلٹا تھا، نظر عشاء پر گئی تھی، وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ پھر نظریں ہٹاتا ہوا بات کرنے لگا تھا۔ عشاء وہی کھڑی اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کو پیکنگ میں کیا چاہیے، پر وہ فون میں مصروف تھا۔ پہلے تو جب گیا تھا پری نے ہی اس کی پیکنگ کی تھی، اس سے پہلے شاید بسمہ ہی کرتے ہوگی۔ عشاء اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی، وہ وہی کھڑی اس کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم تھی۔ ارتضیٰ خان نے پھر بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، عشاء کو ویسے ہی کھڑے اپنی طرف دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ بات کرتے اس نے عشاء کی کلائی پکڑی اور بیڈ کی طرف آیا تھا۔ عشاء اب کچھ ہوش میں آئی تھی۔ ارتضیٰ خان وہاں بیٹھ کر عشاء کو اپنی بٹھایا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ وہ کنفیوز سی ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر رہی تھی۔ وہ باتیں کر رہا تھا، اس کا دھیان عشاء کی طرف نہیں تھا۔ عشاء اس کے لبوں کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی اس کی گھنی بریڈ کی طرف دیکھتی، کبھی اس کی سبز جان نکالنے والی آنکھوں کو دیکھتی۔ ارتضیٰ خان اپنی باتوں میں مصروف تھا، عشاء کی نظر اس پر تھی۔ اتنا برا بھی نہیں لگا تھا اس کو، وہ جتنا دور سے دکھائی دیتا تھا، یا پھر اس کو ہی شاید برا لگتا تھا، بلکہ وہ اچھا تھا، یا پھر اب اس کو لگ رہا تھا۔ عشاء یہ سب سوچتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی، بے دہانی میں ہی اس کا چہرہ اس کو دیکھ کر ہی سخت نہیں ہوتا، وہ خود تھا ہی سخت۔ یہ بھی عشاء اس کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، اور عشاء اس کو اتنے غور سے ہر نقش کو دیکھ رہی تھی کہ وہ دل دھڑکا دینے والی شخصیت رکھتا تھا، اچھا بھی تھا۔ اس کے وجود سے اس کی مخصوص اٹھتی مہک پورے کمرے میں ہوتی تھی جب وہ گھر میں ہوتا تھا۔ اس کے گھنے بال جو زیادہ اچھے لگے تھے۔ عشاء یک ٹک اس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، پہلی دفعہ جو دیکھ رہی تھی، اور اس کا دل بھی کر رہا تھا کہ وہ اس کو دیکھے۔ بات کرتے کرتے ارتضیٰ خان نے عشاء کی طرف دیکھا تھا، وہ بے خودی میں اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ خان کے دیکھنے پر نظریں ہٹائی تھی اس نے۔ ارتضیٰ خان پھر سے باتوں میں مصروف ہوا تھا۔ عشاء بھی پھر سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ کچھ لمحے بعد ارتضیٰ خان نے عشاء کی طرف پھر سے دیکھا تھا۔ عشاء نے ایک پل میں نظریں جھکائی تھیں۔ ارتضیٰ خان نے بات ختم کرتے ہوئے فون بند کیا اور سائیڈ پر رکھا اور عشاء کی طرف دیکھا، وہ اب نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ کیا ہوا، اب نظر کیوں ہٹائی مجھ سے؟ ارتضیٰ خان نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ عشاء نے ایک نظر اس کو دیکھ کر پھر سے نظریں جھکائی تھی۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ ارتضیٰ خان نے عشاء سے پوچھا تھا۔ عشاء نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کیوں اسے کہے کہ وہ خوبصورت ہے یا وہ پیارا بھی لگتا ہے، جب وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ اس کو بری لگتی ہے؟ وہ کیوں اس کو خوش کرے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ ارتضیٰ خان نے اس کو دیکھ کر پھر پوچھا۔ عشاء نے پھر سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ عشاء کچھ خوش بھی ہوئی تھی دل میں کہ اس نے ارتضیٰ خان کی تعریف نہیں کی، لیکن میری گرل فرینڈ تو کہتی ہے میں بہت خوبصورت ہوں۔ اس کی بات پر عشاء نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا اس کی گرل فرینڈز بھی تھی؟ آپ کی گرل فرینڈز بھی ہے؟ عشاء نے پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہوگی کہ نہیں، کیونکہ تم نے ابھی ہی کہا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ ارتضیٰ خان گھور کر اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ہوگی، عشاء نے بے اختیار پھر کہا تھا۔ اگر میں خوبصورت نہیں ہوں تو کیسے ہوگی؟ ارتضیٰ خان کی بات پر عشاء نے جلدی سے کہا، آپ بہت خوبصورت ہے اس لیے ہوگی۔ عشاء نے بے دہانی میں ہی کہا تھا، اتنی
پریشانی میں بھی ارتضیٰ خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ دانتوں میں لب دبا کر چھپا گیا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ نہیں، تم نے ابھی کہا کہ میں بالکل نہیں ہوں۔ ارتضیٰ خان اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ہیں، میں نے جھوٹ کہا تھا، ابھی عائشہ نے پھر سے کہا۔ لیکن تم نے جھوٹ کیوں کہا پھر؟ ارتضیٰ خان نے کہا، کیونکہ آپ کو بھی میں خوبصورت تو نہیں لگتی ہوں، آپ کو تو بری لگتی ہوں، اس لیے میں نے بھی کہہ دیا۔ عائشہ نے وہ بات بھی بتا دی جو اس نے ابھی سوچی تھی۔ مجھ سے ضد کرو گی؟ اب عائشہ خاموش رہی تھی۔ اب کیا کہتی، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اگر ضد کرو گی تو پھر وہ برابر کی کرو گی، جیسے میں کروں گا تم بھی کرو گی، ارتضیٰ خان نے پھر کہا تھا۔ عائشہ خاموش رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی شرمندگی بھی تھی کہ اس کو سب بتا دیا اس نے۔ ارتضیٰ خان نے اس کی کمر میں ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کو جھٹکا دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن مجھے بہت بری لگتی ہو۔ میں نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو، وہ تو تم بہت ہو، اتنی خوبصورت ہو کہ اپنی طرف مائل کرنا جانتی ہو، لیکن معصوم جانتی ہو تم، مجھ سے بھی زیادہ، لیکن مجھے بہت بری لگتی ہو، اچھی نہیں لگتی ہو۔ ارتضیٰ خان کی اس بات پر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا برا لگنا اب عائشہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ کہے وہ بھی اچھی لگتی ہے اس کو۔ ارتضیٰ خان نے اس کے پھیرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے یہ بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں کہ دل کرتا ہے ان کو کھا جاؤں۔ عائشہ نے اب نظریں جھکائی تھی۔ ارتضیٰ خان کچھ لمحے اس کو دیکھنے کے بعد اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا رکھے وہ اس بیگ میں۔ وہ کپڑوں کو ایک نظر دیکھ کر سوچنے لگی تھی، کیونکہ اس کے بیگ سے کچھ گرم کوٹ اور اس کی پرسنل چیزیں ہی نکلی تھی۔ وہ بہت کنفیوز ہوئی تھی۔ عائشہ نے دھوپ نگلتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے الماری کو دیکھا تھا۔ تبھی ارتضیٰ خان بھی ڈریسنگ روم میں آیا تھا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ نظر عائشہ پر تھی۔ عائشہ کو اب بھی اپنی الماری کے سامنے کھڑے اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ عائشہ کو دی، اور اس طرح اس نے 5 منٹ میں اپنی پیکنگ کروائی تھی۔ اس سے ٹھیک ہے، میں شام تک ہی وہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا ہوا سائیڈ پر رکھتا ہوا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا شرٹ ریموو کی تھی۔ عائشہ جو اس کو دیکھ رہی تھی ایک دم سے نظریں ہٹائی تھی۔ میرے کپڑے نکال دو، میں شاور لے کر آتا ہوں، وہ بولا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن عائشہ نے جلدی سے کہا، کون سے کپڑے؟ ارتضیٰ خان نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا، پھر بولا، چھوڑو، میں نکال لوں گا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہوا۔ عائشہ بھی وہی کمرے میں تھی۔ وہ خوشبو بکھیرتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ عائشہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ خان اس کے قریب گیا۔
وہ تینوں اب بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ تینوں سمجھ گئے تھے کچھ ہی گھنٹوں میں میڈیا پر بھی یہ بات پھیل گئی تھی کہ ان تینوں کو اب اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی۔ تب تک عابد خان کے اور بہرام خان کے سارے چلتے کمپنی اور اس کے ہوئے پروجیکٹ روک دیے گئے تھے اور ساتھ ہی اس کے سارے ہوٹلز بھی بند کر دیے گئے تھے، اور یہ بات ان تینوں کے لیے بہت نقصان کی بات تھی۔ ایک دن میں ہی یہ سب ہوا تھا۔ وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرام خان پریشانی سے بیٹھا تھا۔ ان کو امید نہیں تھی کہ یہ سب بھی ہو ان کے ساتھ، لیکن یہ آج کے دن کا دوسرا بڑا جھٹکا تھا جو سب کو لگا تھا۔ وہ تینوں اس وقت ہوٹل میں موجود تھے۔ جس آگ لگی تھی اس کا ایک حصہ راکھ بن گیا تھا۔ سائم خان اپنی محنت اس طرح برباد دیکھ کر اداس ہوا تھا۔ تیمور خان بھی اس سب کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ تینوں اندر تھے تو باہر میڈیا نے شور مچایا تھا کہ وہ تینوں ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن وہ کسی کو بھی کوئی جواب ابھی کے لیے نہیں دے سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی بات وقت سے پہلے کر سکتے تھے۔ ان تینوں کو سخت سیکیورٹی دی گئی تھی، ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ نقصان بہت تھا۔ سائم خان نے بہرام خان کو دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ اب پھر سے اس بغیرت انسان سے ملنے کا وقت ہے۔ بہرام خان کا چہرہ سخت سنجیدہ تھا۔ نہیں، ابھی نہیں لالا۔ بہرام خان نے دھوئیں سے بھری فضا کو دیکھا جہاں پولیس انویسٹیگیشن ٹیم اپنا کام کر رہی تھی۔ ان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، سچ تلاش کرنا۔ اسی لمحے باہر سے شور بڑھ گیا۔ میڈیا کی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں، کیمرے فلیش کر رہے تھے اور رپورٹرز چیخ رہے تھے، سائم خان، آپ نے خود حفاظتی سسٹم کیوں بند کر رکھا تھا؟ کیا یہ حادثہ تھا یا پلانٹڈ ایکٹ؟ کیا خان گروپ حکومت کے دباؤ میں آ گیا ہے؟ پولیس نے تینوں کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں لیا تھا، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن شور، سوالات اور شک کے تیر وہ سیکیورٹی بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ لوگ ہوٹل سے نکلے تھے، ساتھ سیکیورٹی بھی تھی۔ سامنے ہی لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جہاں کوئی ان کو برا کہہ رہا تھا تو کوئی ان کو پسند کرنے والے بھی تھے، اور میڈیا ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تبھی سائم خان نے ان سے بات کرے تاکہ یہ لوگ کچھ تو خاموش ہوں۔ وہ تینوں سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ٹورنیڈو کے اس شہر میں ایک شور برپا تھا تو وہ ان تینوں خانز کی وجہ سے تھا، اور اس شور کو بنا غصہ ظاہر کیے کم کرنا تھا۔ ہمیں ان کو کچھ وقت کے چپ کروانا ہے۔ سائم خان نے بہرام خان اور تیمور خان کو کہا تھا۔ سائم خان ان کی طرف آیا تھا، ساتھ بہرام خان اور تیمور خان بھی تھے۔ ان تینوں کے ساتھ سیکیورٹی تھی، ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے سامنے کھڑے تھے، کچھ تو بولنا ہی تھا انہوں نے، ایسے تو نہیں جا سکتے تھے وہ یہاں سے۔ اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر سب اپنے اپنے سوال کرنے لگے تھے۔ سائم خان، آپ نے حفاظتی انتظامات کیوں ناکام چھوڑ دیے؟ کیا یہ حادثہ واقعی حادثہ تھا؟ دوسرا سوال آیا۔ تیمور خان، کیا حکومت کی طرف سے شروع کی گئی یہ قانونی کارروائی درست ہے؟ کیا آپ دوسرا سوال آیا۔ کیا آپ اس نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ تیسرا رپورٹر زور سے بول پڑا۔ بہرام خان، ہوٹل میں ہونے والا آگ میں سیاسی شخصیات بھی متاثر ہوئیں، کیا آپ اس کے لیے کوئی جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ آپ کے زیر نگرانی ہوا تھا سب۔ چوتھا سوال زور سے آیا تھا۔ آپ کی کمپنی کے تمام پروجیکٹس عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں، کیا آپ یہ نقصان واپس حاصل کر پائیں گے؟ پانچواں رپورٹر، جو سب سے آگے کھڑا تھا، کی آواز میں تنقید جھلک رہی تھی۔ سائم خان، تیمور خان، بہرام خان، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے خلاف
یہ الزام کتنی حد تک درست ہے؟ بہرام خان، آپ نے اپنی نگرانی میں ہی یہ سب کروایا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے کوتاہی ہوئی ہے؟ سب اپنے اپنے سوالات پوچھ رہے تھے۔ سائم خان نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے سوالات کے جواب ہم ابھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اس لیے وقت سے پہلے آپ کے جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے ہم آپ کو خود بتا دیں گے، اس لیے تب تک کا وقت دیں ہمیں۔ شکریہ، سائم خان نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ پھر تیمور خان سے پوچھا گیا، آپ کے بزنس بند کر دیے گئے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک کیا گیا ہے؟ تیمور خان نے کہا، ہوٹلز قانونی کارروائی کے تحت عارضی طور پر متاثر ہوئے ہیں، مگر ہم مکمل تعاون کر رہے ہیں، آپ لوگ پریشان مت ہو، ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تیمور خان بھی بول کر وہاں سے چلا گیا تھا اور گاڑی کی طرف بہرام خان ہی اب تھا۔ انویسٹیگیشن کے بعد سب کو معلوم ہو جائے گا، وہ اتنا کہتے ہی وہاں سے گیا تھا اور یہ منظر اسکرین کے سامنے بیٹھا شخص ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج کا پورا دن وہ تینوں بہت مصروف رہے تھے، یوں کہنا زیادہ بہتر تھا کہ وہ اس سب کو حل کرنے میں مصروف تھے، لیکن اور بھی سب خراب ہوا تھا، ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، ان کے پاس ایک ہفتہ تھا، یہ وقت جو اس کا جواب دے سکے، اور بہرام خان نے بھی اتنا ہی وقت مانگا تھا، کیونکہ ارتضیٰ خان نے اتنے وقت کی اپیل کی تھی۔ چونکہ ارتضیٰ خان اس پروجیکٹ میں شامل نہیں تھا، اس لیے اس کی اپیل پر وقت دے دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ بہت غصے میں تھے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی آگ لگنے کی، اور وہاں کے کیمرے بھی خراب کر دیے گئے تھے، اس طرح کے لگتا ہو خود سے خراب ہوئے تھے، لیکن سائم خان اچھے سے جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سب اس وقت بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ خان تیمور خان کو دیکھ کر کہا، جو کیمرے خراب کیے گئے تھے وہ ارمغان خان کو دو تاکہ وہ اس کا کچھ کر سکے۔ نہیں، ارمغان بالکل بھی فارغ نہیں ہے، نعمان انکل کی سرجری ہے، اس لیے وہ فری نہیں ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری آج ابھی بات ہوئی ہے ارمغان سے، وہ تو گھر تک نہیں جا سکتا ہے، زرتاشا بھی ملازموں کے ساتھ اکیلی ہے گھر پر، اور انور ماموں کی فلائٹ بھی ڈیلے ہو گئی ہے۔ ہم شہرام کو کہا ہے کہ وہ کر دے۔ بہرام خان فون پر کال آئی تھی، وہ مرر وال کے پاس کھڑا باہر ہی دیکھ رہا تھا، بارش اب بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا تھا، نمبر دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گیا تھا، وہ تو اس کو بھول ہی گیا تھا اس نے یہ سب کیا تھا۔ بہرام خان نے ایک نظر ان سب کی طرف دیکھا، ابھی سائم خان نے جانا بھی تھا، ان کے پاس 1 گھنٹہ ہی تھا آپس میں بات کرنے کا۔ وہ سب اب شہرام خان سے بات کر رہے تھے، صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب خراب کیا گیا تھا۔ بہرام خان نے فون اٹھایا، ہلو گولڈ مین، کیسے ہو میری جان؟ وہی آواز مسکراتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ چلو سب سے پہلے بتاؤ تحفہ کیسا لگا؟ ویسے جیسے بھی لگا ہو، لیکن پتہ ہے کینیڈا کے ہر چینل پر تم نظر آ رہے ہو مجھے نہیں، بلکہ صرف مجھے نہیں، سارے کینیڈا کو تم لوگ نظر آ رہے ہو یار، بڑے فیمس ہو تم لوگ تو اب جلن کا احساس سا ہونے لگا ہے میری جان، کچھ یاد تمہیں؟ وہ بات کے آخر میں سخت لہجے میں بولا تھا، ٹھیک ویسے جیسے میں نظر آیا تھا 1 سال پہلے۔ ہیں؟ یاد ہے نا؟ میں جانتا ہوں یاد ہی ہے،
تمہیں، کیونکہ آج کا دن جس طرح سے تم نے گزارا ہے تم سب جانتے ہو، سب یاد آیا ہوگا۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بتانی تھی کہ تمہیں دوسرا تحفہ دینے والا ہوں میں، پھر سے لکس مرسر کی طرف سے۔ تم لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ کیا کیمروں کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ ایک ہفتہ تم لوگوں کو ملا ہے، اس میں اس فضول سی چیز کیمروں پر برباد کیوں کرنا میری جان؟ میں دے رہا ہوں نا ثبوت، اس لیے جیسے ہی وہ تم لوگوں کو ملے پھر سیدھا میرے پاس آنا ہے۔ آخر اس کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی جو تم لوگوں کو ادا کرنی ہی پڑے گی۔ چلو تھوڑا سا اور انتظار کرو اور میرا تحفہ تم لوگوں کے پاس ہوگا۔ مجھ جیسے دشمن کو تو لوگ دوست بنا کر رکھتے ہیں، لیکن خیر اب دشمن ہوں تو تم لوگوں کے ساتھ پھر بھی اپنی دریا دلی سے فائدہ بھی دیتا رہوں گا، کیونکہ میں بہت اچھا بھی تو ہوں نا، اس لیے خود کو روک نہیں پاتا ہوں اچھائی کرنے سے بھی۔ چلو بہت جلد ملیں گے میری جان۔ ویسے خوش رہا کرو یار، کیا سڑا ہوا منہ کیمروں کے سامنے لے جاتے ہو جب پتہ ہے کہ ہینڈسم ہو؟ ذرا مسکرایا کرو، واللہ لڑکیوں کے دل کا حال برا ہوگا، سمجھ گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر فون بند کر گیا تھا، اور بہرام خان کو پہلی دفعہ اس شخص سے پریشانی ہوئی تھی۔ اس نے سب کی طرف دیکھا تھا، جہاں اب صرف سائم خان اور تیمور خان ہی تھے، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا اب اس کے پاس۔ وہ چلتا ہوا سائم خان کے پاس بیٹھا۔ لالا، یہ سب لکس نے کیا ہے۔ سائم خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب؟ پھر بہرام خان نے اس کی فون پر مہندی کی رات کو ہونے والی ساری بات بتائی تھی۔ تم نے مجھے پہلے بتانا تھا نا۔ بہرام خان نے گہری سانس لی۔ لالا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ کام اس نے ایک دن میں نہیں کرنا تھا۔ سائم خان بھی خاموش ہوا تھا۔ میرال خان فون میں بہرام خان، تیمور خان اور سائم خان کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ ان سے پوچھ رہے تھے اور وہ سخت چہرے سے وہاں کھڑے تھے۔ میرال خان بس اس کو ہی دیکھے گئی تھی۔ اس کا دل بہت اداس سا ہوا تھا اس سب پر، لیکن کل رات سے ہی آج دوسری رات آئی، وہ بے چین تھی۔ شاید وہ بھی بہرام خان کا سوچ کر پریشان تھی۔ نقصان سب کا ہوا تھا۔ ماہنور خان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کو بھی سب پتہ چل گیا تھا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو عجیب انداز میں باتیں کر رہے تھے جس سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ پورا دن ریشم خانم کے ساتھ تھی۔ مہمان جو ولیمے کے لیے آنے والے تھے سب کو بتا دیا گیا تھا کہ ولیمہ اب سائم خان کے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ سارا دن جو لوگ ان کی شادی انجوائے کر رہے تھے اب افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جاتے۔ ماہنور خان پورا دن سب سے ملتی رہی، لیکن رات کو وہ سائم خان کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی خوشبو ابھی بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا کمرہ ویسے ہی تیار تھا، لیکن وہ نہیں تھا۔ ماہنور خان نے فون، جو اس نے صبح سے نہیں دیکھا تھا، اپنے پرس سے نکالا اور لائٹس بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں بس ہلکی روشنی پھیل گئی تھی لیمپ کی۔ اس نے اپنا فون دیکھا، وہاں سائم خان کا میسج تھا۔ ماہنور خان نے جلدی سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بتا کر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ تم سو رہی ہو، اور میں تمہیں جگانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں جیسے ہی وہاں سے فری ہوں گا تم سے بات کروں گا، پریشان مت ہونا تم۔ ماہنور خان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ اس نے صاف کیا اور اس کو میسج کیا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی اس سے۔ سائم خان فارغ نہیں تھا اور اس کا فون روزہ کے پاس تھا۔ روزہ
سائم خان کی سیکرٹری تھی اور اس کا کام اس کے بعد وہ ہی دیکھتی تھی، لیکن کل رات وہ بھی چھٹی پر تھی، اس لیے وہ خود بھی اس سب کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ کینیڈا میں رات کو جب وہ فارغ ہوا تھا تب اس نے روزہ سے اپنا فون لیا تھا۔ روزہ آپ ابھی جا سکتی ہیں، جب بھی ہمیں طلب کیا جائے گا میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ سائم خان نے فون اس سے لیا اور گاڑی سے نکلا تھا۔ روزہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سائم خان اپنے گھر کے داخلی دروازے کی طرف گیا تھا۔ بہرام خان مسٹر خان ہاؤس میں تھا اور شہرام خان کے ساتھ کچھ پیپرز ورک تھا جو پورا کرنا تھا، جس میں مسٹر خان کی کمپنی ساری ڈیٹیلز تھی۔ عابد خان بھی وہاں آیا تھا۔ بابا، میں نے سب ریڈی کر دیا ہے۔ عابد خان کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ بہرام خان نے کچھ پیپرز ان کے سامنے رکھے تھے۔ عابد خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہاں عابد خان کی بھی نہیں چل رہی تھی کیونکہ یہ کیس ہی اتنا سخت تھا۔ بہرام خان اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور سائم خان کی طرف گیا تھا۔ اس کو سائم خان سے ملنا تھا۔ سائم خان رات کے 3 تک اپنے اسٹڈی روم میں آیا تھا اور اب بہرام خان نے بھی کچھ دیر میں آنا تھا۔ اس نے اپنا فون چیک کیا تھا جہاں ماہنور خان کے کئی میسیجز تھے۔ پاکستان میں اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ ماہنور خان نے سائم خان کے فون کے جواب کا بہت انتظار کیا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا کوئی جواب، اور وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتے رہی۔ پھر وہ بیڈ تک آئی اور لیٹ گئی تھی۔ سائم خان نے ماہنور خان کے نمبر پر فون کیا تھا۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اس کا فون آیا تھا۔ ماہنور خان نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے اٹھایا اور فون دیکھا جہاں سائم خان کی کال تھی۔ ماہنور خان نے جلدی سے کال پک کی تھی اور کان سے لگائی تھی۔ سائم خان نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ کیسی ہو؟ اس کی آواز ماہنور خان کی ساری دن بھر کی بے چینی جیسے ختم کر گئی تھی۔ میں رات سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے فون کا۔ سوری، میں بہت بزی تھا۔ اب فری ہوا ہوں تو فون چیک کیا ہے اور تمہارا میسج دیکھا۔ آپ مجھے بنا بتائے ہی گئے ہیں۔ میں کتنا انتظار کر رہی تھی آپ کا اور آپ مجھے سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ماہنور خان کی بات پر سائم خان کے لب غمگین سے مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر تم جاگ جاتی تو میں نہیں آ سکتا تھا یہاں، اور میرا یہاں آنا بھی بہت ضروری تھا۔ تمہیں سوتا ہوا دیکھ کر دل نے رکنے کا کہا تھا، اور اب اگر تم جاگ رہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ سائم خان کی بات پر ماہنور خان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ سائم خان اس کے لہجے کے بھاری پن کو محسوس کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اتنی جلدی تو نہیں ہوا، لیکن جیسے کچھ تھوڑا سا بھی حل ہوتا ہے میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ میری اتنی خوبصورت رات جو خراب ہوئی آخر میں سائم خان تھوڑا سا اس کے رونے کو محسوس کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ تبھی بہرام خان بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سائم خان نے اس کو دیکھ کر کہا، ماہنور، میں تمہیں پھر فون کروں گا، ابھی کچھ کام ہے۔ ماہنور خان کچھ کہتی کہ وہ فون بند کر چکا تھا اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ لالا، مجھے کچھ فوٹیج تو ملی ہے کہ کیسے اس جگہ پر آگ لگ سکتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں ملا کہ کس نے لگائی ہے، وہی جیسے کسی نے ہٹا دیا ہو۔ بہرام خان نے خراب کیمروں میں کچھ ہی دیکھا تھا جو خراب کر دیے گئے تھے، لیکن شہرام خان نے وہ ٹھیک کر دیے تھے۔ تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ اس کے لیے کوئی پارسل آیا ہے، جس کا سن کر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹا سا پارسل لیا تھا۔ 5 منٹ ہی گزری تھی جس میں ایک میموری تھی۔ بہرام خان نے وہ سامنے رکھے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کر گیا تھا اور ان کو، لیکن جیسے ہی آن کیا تھا اور جیسے وہ دونوں دیکھتے ویسے ہی
ویسے ہی ان کی آنکھیں پھٹی کہ